اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ مجلس میں ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اگر بیوی کی کچھ ایسی باتیں شوہر کو معلوم ہو جس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ نافرمانی کر رہی ہے، تو اس کو سدھارنے کے لیے ڈھنڈیرا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر ہی کے اندر اس کو سولو کیا جائے۔ اور سولوشن کی 3 صورتیں بتلائی تھی۔ پہلی شکل یہ تھی، پہلا اسٹیپ یہ تھا کہ نصیحت کریں۔ دوسرا، اگر وہ نہیں مانتی ہے تو پھر بستر الگ کر دے، اور اگر اس پہ بھی کام نہیں چل رہا ہے تو ہلکی سی پٹائی کرے۔ اب کبھی کبھی آدمی کو پیٹنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بھائی کس معاملے میں مار سکتا ہے آدمی؟ تو مہلب کے حوالے سے قرطبی نے لکھا ہے کہ شوہر کو اپنی شہوت پوری کرنے سے روک رہی ہے، ہاں اگر اس کو کوئی مجبوری ایسی ہے جس کو شریعت نے اس کو مجبوری قرار دیا ہے، ایسی بیمار ہے یا حیض ہے، نفاس ہے، اس طرح کی چیز، تب تو پھر شوہر نہیں مار سکتا۔ اب خدمت کے بارے میں مار سکتا ہے یا نہیں؟ کھانا نہیں پکایا ہے، کپڑے نہیں دھوئے ہیں، یا ایسی چیز ہے، یا شوہر کے ابا اماں کی خدمت نہیں کی ہے، تو دیکھیے جہاں تک قضا کا مسئلہ ہے، اسلامک جج قاضی کے پاس مسئلہ جائے گا تو حنفیہ کے نزدیک تو قاضی یہ کہہ دے گا کہ عورت کے ذمہ کھانا پکانا اور یہ سب کچھ ضروری نہیں ہے کہ تم اس کو مجبور کرو۔ یہ دنیا کے اعتبار سے، قضا کے اعتبار سے دنیا میں قاضی کے پاس جائیں گے تو وہ فیصلہ کرے گا، معلوم ہوا کہ پیٹ نہیں سکتا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ میرے بندے نے تجھے حکم دیا تو اس کو پورا کیوں نہیں کیا؟ وہ پکڑ ہوگی جس کو دیانتن کہتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے میرے عزیزو کہ یہ نوبت پہنچے کہ جب دوستانہ تعلقات ہو، اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہو اور باس نہ بنتے ہو ہم لوگ، تو پھر اس کے ساتھ بھی ہم اس طرح کے رہیں کہ وہ خود خادمہ بن جاوے ہیں، اس طرح سے رہنا چاہیے۔ خیر، اب یہ معاملہ دونوں کے اندر سے سولو ہو ہی نہیں رہا ہے، تو اب آگے کا کیا اسٹیپ ہونا چاہیے؟ کیا ڈائریکٹ کورٹ میں چلے جاوے، عدالت میں چلے جائے؟ کہا نہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم اندیشہ کرو ان دونوں کی عداوت کا، ان دونوں کی پارٹی بننے کا۔ شقاق، شقاق کے معنی عداوت، خلاف، جہاں دو دشمن ہو جاتے ہیں۔ اصل میں شقاق کے معنی ہے ادھر کی پارٹی ادھر کی پارٹی، شق کے معنی ایک پارٹی، تو پارٹی بننے کا اندیشہ ہے، دشمن ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو جب دشمنی ہو جاتی ہے تو ہر ایک دوسرے کی اپوزٹ پارٹی میں رہتی ہے، کچھ یہ چاہتا ہے تو دوسرا وہ چاہتا ہے،
اس سے شقاق کی یہ معنی کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے شقاق میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف والا جدھر مائل ہوگا اس سے دوسری سمت میں وہ مائل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر تمہیں ان دونوں کے شقاق کا اندیشہ ہے، دشمنی کا، پارٹی بننے کا اندیشہ ہے، تو کیا کرو؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو مرد کے گھر والوں میں سے، مرد کے رشتہ داروں میں سے ایک حکم بھیجو، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک حکم بھیجو جو معاملہ سلجھا سکتا ہو۔ سلجھانے والے دو آدمی، عورت کی طرف سے ایک، مرد کی طرف سے ایک، دو اس طرح کے آدمی جائیں گے۔ یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں صلح کا ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ علم والے، خبر رکھنے والے، باخبر ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کن کو کہا جاتا ہے، کن کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایک بھیجو ادھر سے، ادھر سے ایک بھیجو؟ یہ خطاب کن کو ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حکومت کو ہے، گورنمنٹ کو ہے، اور دوسرے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے رشتہ داروں کو ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ان دونوں کو ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ امت کے اچھے نیک لوگ ہو، ان کا کام ہے۔ ہر جگہ پہ ایک کمیٹی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جو اس بات کا خیال رکھے جہاں میاں بیوی میں ناچاکی ہو اس طرح کی، تو اس کو سلجھانے کی فکر کی جائے۔ قرآن نے کیا بتایا کہ ان دونوں کے گھر والوں میں سے ایک ہونا چاہیے، کوئی شوہر کے رشتہ داروں میں سے ہو، کوئی عورت کے رشتہ داروں میں سے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے رشتہ داروں ہی میں سے ہو، یہ بیسٹ وے ہے، اچھا طریقہ ہے، اچھا طریقہ۔ اگر اجنبیوں کو بھیجیں گے تب بھی چلے گا، لیکن اچھا یہ ہے کہ ان دونوں کے رشتہ دار ہو۔ تو کیوں اچھا ہے؟ اس لیے کہ اگر رشتہ دار ہوں گے تو وہ ان دونوں کی اندر کی حالت کو جانتے ہوں گے، اندر کے حالات کہ کیسا ان دونوں میں کیسے چل رہا ہے، اور کہاں ویک پوائنٹ ہے، پرابلم کہاں ہے۔ اور رشتہ دار ہوگا تو یہ چاہے گا یہ رشتہ بن جاوے۔ دوسرا کوئی اجنبی ہوگا وہ اتنی فکر نہیں رکھے گا، ارے بنے ہمارا کیا ہے۔ اگر رشتہ دار ہوگا تو وہ جھک بھی جائے گا کہ یہ رشتہ کسی طرح سے نبھ جانا چاہیے۔ سمجھ گئے بات؟ ہاں، اس لیے کہا کہ مرد کے رشتہ دار میں سے کوئی ہو، عورت کے رشتہ دار میں سے۔ یہاں ایک بات میں نے کہیں لکھی دیکھی نہیں، لیکن ایک بات دل کی ایک بات کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ نکاح بھی ایسی جگہ کرنا چاہیے آدمی کو کہ جو انڈرسٹینڈنگ پیپل ہو، اور ایسے پہچان والے ہو کہ جن کا کوئی رشتہ دار بھی ہو۔ اب رشتہ دار بھی نہ ہو تو کون ان کی بات میں آئے گا؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی غیر کی لڑکی کو کنورٹیٹ کیا اور اسلام میں لائے اور پھر نکاح کر لیا، ہو گیا، اب رہ رہے، خدا نہ کرے وہاں پرابلم ہوا، تو لڑکی کے جو رشتہ دار ہوں گے وہ تو یہی کوشش کریں گے کہ ٹوٹ جاؤ ہیں۔ جیسے ابھی ایک جنازہ آج صبح میں لوٹوکا میں ہوا، تو لڑکی نے کسی کو کنورٹ کیا تھا اور وہ اب مر گیا، تو اس کے رشتہ دار کہے کہ نہیں ہم تو اپنے دھرم پہ لے جائیں گے، لیکن سارے پروف موجود تھے، نکاح کے سب کچھ، تو پھر اسلامی طریقے کے مطابق کیا گیا۔ تو بھائی پہلے سے قدم اٹھاؤ تو سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، آگے چل کے اس کا کیا کیا ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ کود پڑو کہیں بھی، ساری چیزیں دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، شادی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ تو مرد کے گھر والے میں سے کوئی آدمی اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک آدمی،
یہ کیسے ہونے چاہیے؟ قرآن نے لفظ کیسا استعمال کیا؟ حکمن. حکم کے معنی فیصلہ کرنے والا. فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے اندر ایبیلٹی ہو، جو مسئلہ سمجھ سکتا ہو، میٹر سمجھ سکتا ہو. اس لیے علماء نے لکھا کہ رجلا عاقلا عادلا یصلح للحکومت. ایسا آدمی ہو جو سمجھدار ہو، انصاف کرنے والا ہو اور فیصلے کی صلاحیت رکھتا ہو. ایسا آدمی جائے گا. ایرے گہرے نٹھو کھیرے کو تھوڑی بھیج دیں گے. دیندار آدمی ہونا چاہیے، شریعت کا پابند ہو، وہ سمجھے گا. اس سے دو چیزیں ہیں خاص بنیادی: علم رکھتا ہو اور دیانت دار ہو، امانت دار ہو. ورنہ ہم نے دیکھا کہ بیٹھ گئے، اپنے رشتہ دار کا پکش لے لیا اور ادھر فیصلہ کر دیا. ہاں، یاد رکھو جن دو آدمیوں کو بھیجا جا رہا ہے ان لوگوں کا اس میٹر میں بہت بڑا ایفیکٹ ہے، بہت بڑا ایفیکٹ ہے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی بات سے پتا چل رہا ہے. کیا کہا قرآن نے؟ یریدا اصلاح. اگر وہ دونوں صلح کا ارادہ رکھیں گے، اگر وہ دونوں صلح کا ارادہ رکھیں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالی ان میں موافقت پیدا کر دے گا. معلوم ہوا کہ جو فیصلہ کرنے گئے ہیں ان لوگوں کی نیت کا بھی بہت بڑا اثر ہے. اگر ان کی نیت میں پہلے سے ہی بریک کا ہے، وہ بریک ہو کے رہے گا. تو قرآن سے دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں. ایک تو نیت صحیح ہونی چاہیے جانے والوں کی، اور بھیجنے والوں کا مقصد بھی صلح کا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ لڑکی سوچے کہ میں جیسا کہوں میرے فیور کا فیصلہ ہو جائے، اور مرد سوچے کہ میرا. ان کا بھی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کچھ صلح کی شکل نکلا. صلح ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اب سوال یہ ہے کہ دو حکم جائیں گے تو کریں گے کیا؟ دونوں کو ملا دیں گے ایسے؟ نہیں. ان کا کام یہ ہے کہ ان دونوں کے حالات کی تفتیش کریں کہ کیا ہوا تھا، بات کہاں سے شروع ہوئی، تم کس طرح پہلے سے رہتے تھے، یہ بات کہاں سے ریز ہوئی ہے، شروع کہاں سے ہوئی. تو پہلے یہ دونوں ان دونوں کے حالات کی تفتیش کریں گے اور تحقیق کر کے پتہ لگائیں گے کہ دونوں میں سے ظالم کون ہے، زیادتی کس کی طرف سے ہو رہی ہے. اگر زیادتی مرد کی طرف سے ہے تو اس کو سمجھائیں گے، حکم دیں گے کہ تو اس کو محبت سے رکھ، رو کے رکھ اچھی طرح سے، یا اگر نہیں روک سکتا تو اچھی طرح سے چھوڑ دے اس کو. اور اگر زیادتی عورت کی طرف سے آ رہی ہے تو عورت کو سمجھایا جائے گا کہ تو شوہر کا کہنا مان، اگر نہیں ماننا ہے تو پھر خلا کر لے، جو شوہر نے بہر دی ہے وہ واپس کر دے. اس طرح سے. اور علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اگر مرد برائی کرنے والا ہے، ظالم مرد ہے، تو کیا کرے گا؟ بیوی کو اس سے دور کر دیں گے اور شوہر کو مجبور کریں گے کہ اس کا خرچہ دے، نفقہ دے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایڈی کا مطلب کہ بس کچھ کرنا نہیں، پڑے رہتے ہیں، سو پی کے کھا پی کے بس پڑے رہو، نہ کچھ کام کرنے کا. بیچاری عورت کیا کرے گی، کہاں سے لا کے کھلائے گی؟ ہیں اسی سے بھی بہت سارے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں کہ کچھ کرتے نہیں، کماتے نہیں. تو مرد کو مجبور کریں گے خرچہ دینے پر، اور اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہے تو پھر عورت کو مجبور کیا جائے گا شوہر کے ساتھ اطاعت کرنے پر، اور اس کا خرچہ روک دیا جائے گا. نافرمان عورت کا خرچہ نہیں دیا جاتا. اسی لیے کہا کہ عورت اگر اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کے چلی گئی، اپنے میکے کے اندر آ نہیں رہی ہے اور 2-4 سال تک نہیں آئی، وہ تو لینے گیا لیکن آئی نہیں، تو وہ 2-4 سال کا خرچہ مانگ رہی ہے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں ملے گا، کیونکہ تو کیوں چلی گئی تھی. محبوس کا نفقہ حابس کے ذمے ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے فقہ کا. محبوس کا نفقہ حابس کے ذمے ہوتا ہے. اب ماسٹر صاحب مجھے لے گئے کہیں کسی جگہ
وہ اپنے کام کے لیے صبح سے شام تک نہ چائے پلا رہے ہیں نہ کھانا کھلا رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کریں، کیونکہ محبوس کا نفقہ حابس کے ذمہ ہوتا ہے، جو روکنے والا ہے اس کو خرچہ دینا پڑے گا۔ خیر، قرآن یہ کہہ رہا ہے ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر ان دونوں کا ارادہ، کن دونوں کا؟ اب مفسرین نے اس میں 4 قول لکھ دی۔ ان دونوں کا ارادہ یعنی دونوں حکم کا ارادہ ہے کہ صلح کرے، یوفق اللہ بینہما، تو پھر ان دونوں کی بات ایک ہو جائے گی۔ بھئی لڑکی والا آیا ہے وہ ادھر کھینچ رہا ہے، لڑکا والا آیا ہے وہ ادھر کھینچ رہا ہے، معاملہ نہیں بنے گا۔ لیکن دونوں کی نیت صلح کی ہے تو پھر بات جم جائے گی، ایک بات پہ ہو جائیں گے۔ اور اگر دوسری صورت یہ ہے کہ میاں بیوی کا ہی ارادہ صلح کا ہے تو اللہ تعالیٰ صلح پیدا کر دے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جو دونوں پھسل گئے ان کا ارادہ صلح کا ہے تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں جوڑ پیدا کر دے گا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ میاں بیوی کا صلح کا ارادہ ہے، دونوں نے صلح کی نیت سے بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایسی بات کی توفیق دیں گے کہ جس کے اندر موافقت ہوگی۔ اب یہ کہ ان دونوں کے لیے جڑنے میں خیر ہے تو اللہ جوڑ دے گا، اگر جڑنے میں خیر نہیں ہے تو اللہ جدائی کرا دے گا۔ یہ کو یاد رکھو، ہر جدائی بری نہیں ہوتی، کبھی کبھی جدائی خیر بھی ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور نے کرایا تھا، اللہ کے نبی نے کرایا، لیکن ان دونوں میں نہیں بنی اور چھٹا چھٹی ہو گئی۔ لیکن یہ چھٹا چھٹی ایسی ہوئی کہ حضرت زینب کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرا دیا، تو آپ بتاؤ وہ چھٹا چھٹی بری ہوئی؟ ان کے لیے تو اچھی ہوئی۔ خیر، اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں کو ایتھارٹی کتنی حاصل ہے؟ جو فیصلہ کرنے جائیں گے دو آدمی، ان کو کتنی ایتھارٹی حاصل ہے؟ کیا وہ جوڑ دیں گے جڑ جائے گا، توڑ دیں گے ٹوٹ جائے گا؟ ان دونوں کو اتنی ایتھارٹی حاصل ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ کا تو کہنا یہ ہے کہ ان دونوں کو حق ہے کہ طلاق بھی دلوا سکتے ہیں چاہے شوہر راضی نہ ہو، ہاں، اور عورت کا جو حکم ہے اس کو اس کا بھی اختیار ہے کہ وہ خلا کا فیصلہ کرا دے۔ خلا کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو اس کے مہر واپس کر کے طلاق چھٹا چھٹی ہو جائے، یہ حق حاصل ہے چاہے عورت راضی نہ ہو، عورت کو مال دینا پڑے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء فرماتے کہ نہیں، ان دونوں کو تو صرف صلح کا حق حاصل ہے، بس وہ صلح کی بات کریں۔ ہاں، اگر دونوں نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ تم جو فیصلہ کرو ہمیں منظور ہے، یا یہ کہ چھٹا بھی اگر تمہیں کرنا ہو تو کر دینا، کھلا کرانا کر دینا، ایسا کہا ہو پورے اختیار، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء فرماتے کہ وہ اختیار بھی ان کو حاصل ہے، اختیار ان کے دینے سے حاصل ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ کہ نہیں، وہ تو ہو گیا۔ اب دلیل کیا ہے؟ یہ کوئی اسلام ایک ایسا مذہب ہے اس کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے دلیل چاہیے۔ بھائی کہیں ہوا تھا اس طرح کا؟ کہا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، ابن سیرین نے حضرت عبیدہ سے روایت کیا کہ ایک آدمی اور ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ لوگوں کی ایک جماعت تھی، مرد کے ساتھ ایک آدمی کے ساتھ کچھ تھے، عورت کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، تم میں سے ایک آدمی بھیجو، ادھر سے ایک آدمی بھیجو، ان دونوں کو۔ پھر ان دونوں کو فرمایا کہ تعریفان ما علیکم، ارے تمہیں پتا ہے تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ ان دو آدمیوں کو آج تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پتا بھی نہیں ہوتا، بیچارے بس جا رہے ہیں۔ بہت سارے دنیا کے کام ایسے ہی کوئی بغیر مقصد کے چل رہے ہیں، تو ان کو پوچھے گا بھائی تمہارا کام کیا ہے، تمہیں پتا ہے؟ یہ پوچھا حضرت علی، اگر تم دونوں نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں تم دونوں ان کو جمع کر دو تو تم جمع کر سکتے، اگر تمہاری رائے یہ ہے کہ ان دونوں کو جدا کر دو تو تم جدا بھی کر سکتے ہو۔ عورت نے کہا کہ رضیت بکتاب اللہ فیما علی ولی فی، میں اللہ کی کتاب کے اوپر راضی ہوں
چاہے میرے خلاف فیصلہ ہو چاہے میرے فیور میں فیصلہ ہو. یہ عورت نے کہا. مرد نے کیا کہا؟ اما الفرقہ فلا، کا جدائی ہے تو میں راضی نہیں، اگر یہ جدائی کا فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کذبت واللہ، اللہ کی قسم تو نے جھوٹ کہا. حتی تقر بمثل الذی اقرت به، یہاں تک کہ تو اسی طرح اقرار کر جس طرح اس عورت نے اقرار کیا ہے، تو اسی طرح اقرار کر تب بات بنے گی. یہ حدیث ہے. اب یہ جنہوں نے کہا ہے کہ پوری اتھارٹی حاصل ہے انہوں نے بھی اسی حدیث سے دلیل پکڑی ہے، اور جنہوں نے کہا کہ پوری اتھارٹی نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم دونوں پہ ہے، تم چاہو جمع کر سکتے ہو، تم دونوں جدا کر سکتے ہو. اس پر تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو پورا ہم کو اختیار ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو جو فرمایا کہ نہیں تجھے یہ کہنا پڑے گا، اقرار کرنا پڑے گا کہ جیسے عورت نے اقرار کیا. اگر ایسے ہی اس کو اختیار حاصل ہو جاتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اقرار کراتے. یہی شریعت ہے، یہی دین ہے کہ سوچنے کا جو انداز بدلتا ہے تو حکم بدل جاتا ہے. نہیں، آپ جا رہے ہیں سوا کسی جگہ سے، ایک ایسے راستے سے جا رہے ہیں جہاں سے جاؤ گے تو 77 کلومیٹر ہو جاتا ہے، تب تو آپ کو سفر کی نماز پڑھنی پڑے گی. اور اگر آپ نے ادھر ایسا راستہ لیا ہے جو 60 کلومیٹر میں پہنچا دیتا ہے تو آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی. جس راستہ کو آپ نے اختیار کیا ہے سفر میں، اگر وہ 77 کلومیٹر ہو جاتا ہے تو آپ مسافر. اور اگر ایسے راستے سے گئے ہیں جہاں 77 کلومیٹر نہیں ہوتا، یہ دین ہے. اس کو اسی کو کہا جاتا ہے کہ دین کے اندر باریکی ہے. ایک راستے سے جاؤ تو اس میں اجازت ملتی ہے. یہاں پہ دونوں جماعتوں نے استدلال کیا ہے، دلیل پکڑی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرات یوں کہتے ہیں کہ پورا اختیار ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم بتلایا ہے. حکم کے معنی حاکم، جیسے حاکم کا جیسے فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے ایسے ان کا بھی نافذ ہو جائے گا. تو دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ ان اریدا اصلاح کا ارادہ کریں گے تو دونوں ملیں گے. جدائی والا تو اللہ نے نہیں بتلایا ہے. ہر ایک کے پاس دلیل ہے. خیر، یہ بات تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی کہ سب چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں. محبت پیدا کرنا، دشمنی پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر وہ دونوں ارادہ کریں گے تو ادھر اللہ تعالیٰ کر دے گا، اللہ تعالیٰ کر دے گا. معلوم ہوا کہ چاہے کتنے بھی اغراض اور مقاصد ہو، اللہ کی توفیق کے بغیر مکمل نہیں ہوتے. اللہ جب چاہتا ہے تبھی ہوتا ہے. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ یہ جو دو فیصل ہونا یہ صرف نکاح کے معاملے میں نہیں ہے، شادی کے معاملے میں نہیں ہے، بلکہ اگر دوسرے معاملات ہو اس میں بھی اس کو کیا جا سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے. اور وہ بھی رشتہ دار دونوں، مثال کے طور پر کسی کی زمین کا مسئلہ ہے دو آدمیوں کے بیچ میں، تو اس کو گورنمنٹ میں پہلے جانے سے پہلے رشتہ دار اندر انوالو ہو جائے اور رشتہ دار فیصلہ کرے. کیوں بھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے کے قاضیوں کو ایک لیٹر بھیجا تھا. اس لیٹر میں لکھا تھا رد القضاء بین ذوی الارحام حتی یصطلحوا، کہ جب کبھی اس طرح کا فیصلہ کرنے کا معاملہ آوے تو رشتہ داروں کے بیچ میں سونپو یہاں تک کہ وہ صلح کر لے. فإن فصل القضاء یورث الضغائن، اس لیے کہ عدالت میں جو فیصلہ ہوتا ہے، قاضی جو فیصلہ کرتا ہے اس سے کینہ پیدا ہوتا ہے، کینہ پیدا ہوتا ہے. یاد رکھنا، جب کورٹ میں مسئلہ جاتا ہے تو دونوں پارٹی وہاں پہ ہوتی ہے. دونوں پارٹی جب سامنے رہے گی اور قاضی فیصلہ کرے گا کہ یو آر رائٹ، آپ صحیح ہیں، تو جن کو غلط کہا گیا ہے ان کے دل میں ایک تو قاضی کے بارے میں
کہیں کہ کچھ لے لیا ہوگا، کچھ کھا لیا ہوگا ہے، اور وہ بھی سوچیں گے کہ ہاں لے آئے، دیکھو ہمارا فیصلہ ہمارے فیور میں ہوگا. یہاں یہ کینہ پیدا ہو گئے، یہ آگے کہیں نہ کہیں جا کے وہ اپنا کھیل دکھائے گا. لیکن جب رشتہ دار ملیں گے اور دونوں کے رشتہ دار بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں گے، ارے ٹھیک ہے تھوڑا تم چھوڑ دو، تھوڑا تم چھوڑ دو، تو پھر جب وہ کریں گے فیصلہ تو وہ کسی کو گالی نہیں دے گا، بھائی تیرا رشتہ دار گیا تھا، تیرے رشتہ دار نے فیصلہ کیا. اس لیے آج کے زمانے کے اندر بھی کورٹ میں یہ بات ہوتی ہے، کیا کہتی ہے کہ تم آپس میں نمٹ لو. کہتے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں آپس میں تم لوگ سمجھ لو، سمجھوتا کر لو. پھر نہیں ہوتا، نہیں مانتے تو پھر وہاں جاتے اور پھر فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ شریعت ہے میرے عزیزوں، اور اس کے اندر دیکھو بہت سی جگہ کے اوپر آدمی کو جھکنا بھی پڑتا ہے، اور ہر جھکنا شکست نہیں ہوتی، لوز نہیں ہوتا ہر شکست. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارادے سے نکلے ہیں عمرے، مکہ والوں نے روک دیا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں. صحابہ کرام احرام باندھے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے بڑے صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، اور مکہ والوں کا نہیں جانے دیں گے، تم کس کو پوچھ کے آئے یہاں پہ. تو یہ صلح کر رہے ہیں، اور وہ بھی دب کر صلح کر رہے ہیں کہ اس سال واپس جائیں گے، پھر دوسرے سال آئیں گے، تمہارا آدمی ادھر آ جائے گا تو ہم بھیج دیں گے، ہمارا آدمی آئے گا، تمہارا آدمی آئے گا نہیں بھیجیں گے، ہمارا آدمی بھیجنا پڑے گا. یہ ایسی سب شرطیں جو کچھ بھی ہوئی دب کر صلح ہوئی ہے. لیکن صحابہ کے حضور ہم حق پہ نہیں ہیں، ہاں حق پر ہے، لیکن یہ بہت بڑی فتح تھی اس کے پیچھے. تو بہت ساری جگہ پہ مسئلے کو سلجھانے کے لیے دب جانے میں خیر ہوتی ہے. یہ سوچنا کہ میرے فیور میں فیصلہ آ گیا میں جیت گیا، نہیں، کبھی شکست کے پیچھے بہت بڑی جیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ باخبر ہے. کیا مطلب علم والے اور خبر والے ہیں؟ یعنی تمہارے دلوں میں جو ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور اس کا رزلٹ کیا آنے والا ہے، انجام کیا آنے والا ہے، وہ بھی اللہ جانتے ہیں. اور خبیرہ کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے کون ظالم ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی عورت رو کر بتلاتی ہے، اپنے کو ظاہر کرتی ہے کہ میں حق پہ ہوں، اور کبھی مرد اتنا چرب لسان ہوتا ہے، لسان ہوتا ہے، بات ایسی کرتا ہے چکنی چپڑی، سامنے والا سوچتا ہے بیچارہ بے قصور ہے، حالانکہ سارا قصور اس کا ہوتا ہے. کا خبیرہ، اللہ تعالیٰ باخبر ہے، جیسی خبر ہے اس کو اسی کے مطابق بدلا بھی دے گا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ان اللہ کان علیما خبیرہ جو ہے وہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے. یہ یوں سمجھو کہ وعید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حکم کے لیے بھی وعید ہے اور میاں بیوی کے لیے بھی وعید ہے. اگر حکم نے کچھ ادھر ادھر کھینچا تانی کی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور اگر میاں بیوی میں سے کسی نے اگر بدنیتی کی ہے یا بد کلامی کی ہے، کذب بیانی کی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ان اللہ کان علیما خبیرا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ تعالیٰ کی تم عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور قریب کے پڑوسیوں کے ساتھ اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ، اور ساتھ میں بیٹھنے والے ساتھی کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ان کے ساتھ جن کے تم مالک ہو سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس آدمی کو جو گھمنڈ کرنے والا، تکبر کرنے والا، خوخورا ہو، فخر کرنے والا ہو، تکبر کرنے والا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر 10 باتوں کا ذکر کیا ہے. 10 باتیں. اس کا ماقبل سے تعلق یہ ہے جس کو امام رازی نے لکھا
کہ اوپر کی آیت میں میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرے اور جھگڑوں کو ختم کرے، درستی پن کو، کھردرا پن کو ختم کرے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے بہت سارے اچھے اخلاق کو بیان کیا، تقریباً اس میں 10 ہے اچھے اخلاق۔ اگر یہ چیزیں ہوگی تو پھر جب دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو گھر میں رہنے والی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا؟ قرآن نے تو کہا کہ دور کا پڑوسی، قریب کا پڑوسی، ساتھ میں بیٹھنے والا، سفر کا مسافر، سب کے ساتھ حسن سلوک کا۔ لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو۔ حالانکہ بیان تو بعد میں جو آنے والا ہے وہ تو مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا بیان آنے والا ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم اور شرک سے بچنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی کوئی طاقت آدمی کو عمل پہ نہیں لا سکتی ہے، لا سکتی ہے؟ آرمی ہو یا پولیس ہو، کسی کو نیک کام کرنے پر نہیں لا سکتی۔ صرف ایک چیز ہے، وہ اللہ کا خوف ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اللہ کے احکام پہ بھی چلے گا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے گا۔ اس لیے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور شرک نہ کرنا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عبادت کہتے کس کو ہے؟ ایک ہوتی عبودیت اور ایک ہوتی ہے عبادت۔ عبودیت کہتے ہیں اظہار تذلل، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، یہ ہے عبودیت۔ اور اس سے زیادہ بڑھ کر چیز ہے عبادت۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ انتہائی درجے کی عاجزی اختیار کرنا۔ یہ کس کے لیے؟ جو اس کا مستحق ہے۔ اس کا مستحق کون ہے؟ کہ جس کی انتہائی درجے کی تعظیم ہو، جو انتہائی درجے کا بڑا ہو، اس کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی کرنا، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اور عبادت دو قسم کی ہوتی ہے۔ عبادت دو قسم کی، ایک عبادت تو بالتسخیر۔ بالتسخیر کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کسی کو عار نہیں ہے۔ عار نہیں یعنی اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بھائی بکری کا سر اللہ نے ایسا رکھا ہے، جانوروں کا سر ایسا رکھا ہے اللہ نے، یہ تو اللہ نے رکھا ہی ایسا، اس سے تو کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیند بھی رکھی ہے، بہت ساری عاجزیاں رکھی ہے، وہاں بندہ عاجز ہو ہی جاتا ہے۔ اور بعض عبادتیں وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر بندے کو اختیار ہوتا ہے، وہ اختیار سے کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، اور جن باتوں کو نہ کرنے کا حکم دیا اس کو نہ کرنا، یہ اختیاری عبادت ہے۔ امام راضی نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ عبادت ہر اس کام کو کرنے کا اور ہر اس کام کو چھوڑنے کا نام ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے کرنے کا کہا ہے وہ کرو، جن چیزوں کو چھوڑنے کا ہے اس کو چھوڑو، یہ اصل عبادت ہے۔ عبادت اس کا نام ہے کہ صرف نماز پڑھ لی اور باہر جا کے جو بھی اپنی مرضی سے کرتے رہو، نہیں، اس کا نام عبادت نہیں۔ ہم لوگ پابند ہے اس کی کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں کرنا ہے وہ عبادت ہے اور باہر جیسے چاہے وہ اپنی مرضی کی بات ہے۔ دنیا کی قوموں کے اندر کرسچنوں کا جو عبادت ہے یا ان کا جو دھرم ہے وہ ان کی گرجا میں یہاں پر چرچ کے اندر ہے، باہر کوئی دھرم نہیں ان کا۔ اس لیے شراب بھی پئیں گے، خنزیر بھی کھائیں گے، ان کو جو کچھ کرنا ہوگا، لاٹری بھی کھیلیں گے، سب کچھ کریں گے۔ وہ کیا سوچتے ہیں کہ ان کی عبادت صرف چرچ میں ہوتی ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم کو جو اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ دیا ہے وہی عبادت ہے، اور ہم اس کے پابند ہیں۔ یہ نہیں کہ مسجد میں آئیں گے تو ہم کپڑے پہن کر آئیں گے اور باہر ننگے پھریں گے، نہیں، ایسا نہیں۔
ہم تو 24 گھنٹے کی ہر ایکشن کے اندر اللہ کے حکم کے تابع اور اس کے رسول کے طریقے کے تابع ہیں. سمجھ رہے بات؟ وَاعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وَاعْبُدُ اللَّهَ کے معنی اللہ کی توحید کو مانو. توحید سب سے بڑی عبادت ہے، یہ دل کی عبادت ہے. خیر، بعض حضرات نے یہ کہا کہ دیکھو عبادت نام ہے بندے کا اپنے آپ کو اس طرح سے کر دینا کہ خود کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جو ارادہ خدا کا وہ میرا ارادہ. یعنی بندہ اپنے آپ کو اس طرح سے سمجھے جیسے کہ مردہ غسل دینے والے کے سامنے ہوتا ہے. جو آدمی گزر جاتا ہے اس کو لٹایا ہے، اب وہ اس کو وضو کرا رہا ہے، سر پہ پانی ڈال رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، اس کو کوئی حرکت نہیں ہے. جو تم کراؤ گے وہ بس اسی طرح سے بندہ بھی یہی ہے کہ خدا کا جو حکم ہے جس وقت وہ جو کہے وہ ہمیں کرنا ہے. مال نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مال آ گیا فرض ہو گئی. رمضان کا مہینہ ہے روزہ رکھنا ہے، زیادہ پیسہ آ گیا زکوٰۃ بھی دو، حج بھی کرو. پڑوسی ہے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرو. ماں ہے ماں کی خدمت کرو. یہ ساری چیزیں اس میں آئے گی. تو اللہ نے جو کچھ بھی بتایا اس کو کرنا، جن سے چیزوں سے روکا ہے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز بھی پڑھیں گے لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو شریعت نے روکا ہے، کہا کہ چلنے دے یار، سب پہ عمل نہیں ہوتا. دیکھو گناہوں سے رکنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ گناہ سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کے اوپر سوار تھا. اللہ کے نبی کا میں ردیف بنا ہوا تھا. ردیف کے معنی پیچھے جو سوار ہو اس کو. میں حضور کے پیچھے تھا سواری کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ هل تدری ما حق اللہ یا معاذ، هل تدری ما حق اللہ علی العباد. یہ معاذ تمہیں پتا ہے کہ بندوں کا حق، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں. پھر پوچھا کہ اتدری یا معاذ ما حق الناس علی اللہ. معاذ تمہیں پتہ ہے کہ لوگوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اذا فعلوا ذلک، بندے جب اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ جب کریں گے بندے تو پھر بندوں کا حق اللہ پر کیا ہوگا؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. فرمایا کہ لوگوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ ان کو عذاب نہ دے. جب بندہ توحید کا قائل ہوگا، شرک نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہ اگر آپ اجازت دو تو میں لوگوں کو جا کے ایک خوشخبری سنا دوں کہ توحید کا جو قائل ہوگا اور شرک سے دور رہے گا اللہ اس کو جنت دے گا، عذاب نہیں دے گا. فرمایا حضور نے کہ دعہم یعملون، چھوڑو سب عمل کرتے رہیں، ورنہ لوگ بھروسہ کر بیٹھیں گے کہ بس چھٹکارا تو ہونے ہی والا ہے. اس لیے فرمایا کہ چھوڑ دو، لوگوں کو عمل کرنے دو. ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ ایک تو اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو. کسی چیز کو شریک نہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کرو، ملاوٹ کے ساتھ نہیں. ہاں چھوٹی سی چیز بھی اللہ کے ساتھ اگر شرک کرو گے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. امام راضی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے توحید پر مشتمل چیز کا حکم دیا جس کے اندر دل کا عمل بھی ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی عمل ہے، اس لیے کہ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے اور توحید یہ بھی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت کا اس کا حکم دیا. اب اس کے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ لا تشرکوا بہ شیئا، اگر عبادت بھی کرتے ہو کسی کو راضی کرنے کے لیے کہ فلاں خوش ہو جائے گا، ریجیکٹ، اخلاص ضروری ہے. تو یہ دونوں چیزیں، اللہ کی عبادت بھی ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک یہ ہے کہ ان کی خدمت کرو، ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو، ان کے ساتھ بات کرنے میں کھردراپن مت یوز کرو، استعمال کرو، سختی والا بات کلام مت کرو.
اور ان دونوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں کوشش کرو اور ان کے اوپر بقدر طاقت ان کے اوپر خرچ کرو، ان کے ساتھ اچھائی کرو، کبھی بھی ان کے سامنے تلوار یا ہتھیار مت نکالو، ان کو قتل مت کرو۔ ابو بکر رازی کے حوالے سے امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ اللہ یستر، ہاں اگر آدمی مجبور ہو جاوے تو پھر قتل کر سکتا ہے۔ بعض صحابہ نے اپنے والد کو میدان جہاد میں قتل کر دیا، بھئی وہ قتل کرنے کافر ہیں اور وہ قتل کرنا چاہتے بیٹے کو، تو پھر آمنا سامنا ہو گیا تو کیا کرے گا؟ قتل کر دے گا، پھر اپنی جان بھی بچانا ہے۔ تو کہا کہ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ آئندہ انشاءاللہ مزید گفتگو اس آیت پہ کریں گے، بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔